ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابر میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، عرب کا قبیلہ بنو تمیم اپنی سخاوت اور شجاعت میں مشہور اور فصاحت و بلاغت میں منفرد تھا۔ اعلیٰ پائے کے شعراء نے اس قبیلہ میں جنم لیا۔ یہ قبیلہ مدینہ کے اطراف سے لے کر خلیج فارس یعنی ایران تک پھیلا ہوا تھا، جبکہ شمال میں عراق سے فرات تک آباد تھا۔ اس قبیلہ کی کئی شاخیں تھیں، مثلاً بنو تغلب، بنو عامر، بنو یربوع، بنو دام اور بنو حنظلہ وغیرہ۔ ایک شاخ بنو تمیم میں ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام اس کے باپ نے سجا بنت حارث رکھا۔ ماحول کے مطابق اس بچی کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ یہ بہت خوش گفتار اور ذہین بچی تھی، شاعری کا ذوق رکھتی تھی، چاشنی والی گفتگو کرنے میں اس کو مہارت حاصل تھی، قیادت کا بھی فن آتا تھا، عام آدمی پر تو اپنی خوش مزاجی اور گفتگو سے سحر کر دیتی تھی، کہانت کا بھی دعویٰ تھا۔ من حیث المجموع ایک ذہین اور شاطر خاتون تھی۔ وہ ایک راسخ العقیدہ عیسائی تھی۔ یمن پر کسریٰ کی حکومت تھی، لیکن جب وہاں کا حاکم بازان مشرف باسلام ہو گیا تو اہل فارس کے ہاتھ سے یہ علاقہ نکل گیا۔ اس پر کسریٰ نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایسے مہروں کی تلاش کی جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا سکیں۔ اس مقصد کے لیے سجا اچھا اعلی کار تھی۔ یہ ان کے بہلاوے میں آ گئی اور عرب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی دل فریب گفتگو، فصاحت و بلاغت اور ذہانت کی وجہ سے اپنے علاقے کے قبائل کو سنہری خواب دکھا کر اپنا ہم نوا بنا لیا، اور پھر ان قبائل کے ہمراہ عراق میں اپنے ننیال کے قبیلے بنو تغلب میں گئی۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد متعدد قبائل نے ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا۔ بنو تمیم کے قبائل میں سے ایک گروہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور خلیفہ کی اطاعت پر تیار تھا، جبکہ ایک گروہ انکاری تھا۔ تیسرا گروہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا کہ بنو تمیم آپس میں ہی لڑ پڑے اور شدید قتل و غارت ہوئی۔ سجا نے سمجھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کا اتحاد ایک مشکل امر ہے، چنانچہ اس نے لوگوں کو بہلا پھسلا کر ایک لشکر تیار کیا تاکہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو۔ پھر وہ اس ارادے کے ساتھ چلی کہ بنو تمیم میں پہنچ کر اپنی نبوت کا اعلان کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اس کے لوگ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہماری نبیہ قریش کے نبی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو وفات پا گئے ہیں جبکہ سجا زندہ ہے۔ بہرحال سجا پہلے بنو یربوع کے ہاں پہنچی اور مالک بن نویرہ کے ساتھ ملاقات کی۔ مالک بن نویرہ ایک بااثر انسان تھا اور اعلیٰ پائے کا شاعر تھا۔ شجاعت میں بھی کم نہ تھا۔ شیریں سخن، لمبی لمبی زلفیں، خوبصورت ہنس مکھ اور مجالس کے آداب بھی خوب جانتا تھا۔ جو بھی دیکھتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ سجا نے اس کو اپنا منصوبہ بتایا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو مالک بن نویرہ نے کہا کہ ہمارے اپنے قبائل میں ہی بہت نا اتفاقی ہے، پہلے ان دشمنوں کے ساتھ نپٹ لیں، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر سجا نے دیگر قبائل کو بھی دعوت دی تھی، لیکن وکیع کے علاوہ کسی نے ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ سجا نے مالک بن نویرہ اور وکیع کے ساتھ مل کر دوسرے قبیلوں پر چڑھائی کر دی۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور بہت جانی نقصان ہوا۔ جلد ہی مالک بن نویرہ اور وکیع نے جانچ لیا کہ سجا کا ساتھ دینا شر کے سوا کچھ نہیں۔ تب ان دونوں نے دوسرے قبائل کے ساتھ مصالحت کر لی، لیکن اب سجا کی حالت نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی ہو گئی۔ تب اس نے دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور روانہ ہو گئی۔ سجا کا لشکر مدینہ کی طرف رواں دواں تھا تو راستے میں اوس بن خزیمہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، جس میں سجا کو شکست ہوئی۔ اوس بن خزیمہ نے سجا کو اس شرط پر جانے دیا کہ وہ مدینہ کی طرف رخ بھی نہ کرے گی۔ پھر سجا نے یمامہ کا ارادہ کیا تو اس کے سرداروں نے کہا کہ اہل یمامہ اپنی شان و شوکت اور تعداد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، نیز مسلمہ بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ اس پر سجا کہنے لگی علیکم بالیمامہ ودفع دفیف الحمامہ فإنہا غزوۃ السرامہ لا یلحقکم بعدہا ندامہ، یعنی یمامہ چلو، کبوتری کی طرح تیزی کے ساتھ ان پر جھپٹو، وہاں ایک زبردست جنگ ہوگی جس کے بعد تمہیں کبھی ندامت نہ اٹھانا پڑے گی۔ سجا کے سردار اس کی اس قسم کی گفتگو کو وہی سمجھتے تھے، چنانچہ ساتھ ہو لیے۔ سجا لشکر کو لے کر یمامہ پہنچی اور ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ مسلمہ کو اطلاع ملی تو وہ تھوڑا فکر مند ہوا، کیونکہ اس کو اطلاع تھی کہ مسلمان کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔
چنانچہ اس نے اپنا قاصد تحائف دے کر سجا کے پاس بھیجا اور کہا کہ جان کی امان ہو تو ہم مل کر ایک دوسرے کے مطالبات پر غور کرتے ہیں۔ مسلمہ نے سجا کے لیے خاص خیمہ لگوایا جس میں عود اور لبان جلایا گیا۔ دونوں نے وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے دعووں کو سنا۔ پہلے مسلمہ نے اپنی گھڑی ہوئی وحی کا بیان کیا اور اپنی طاقت لسانی کی وجہ سے سجا کے دل پر گرفت مضبوط کر لی۔ مسلمہ نے کہا، عرب کی آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی قریش کی، لیکن جب ہمارا اس پر قبضہ ہو جائے گا تو قریش کی زمین تمہاری ہوگی۔ پھر مسلمہ نے اپنے حسن بیان اور اپنی خود ساختہ وحی سے سجا کو متاثر کیا۔ پھر مسلمہ نے ایک طرف کا پتہ پھینکا اور تجویز دی کہ نبی اور نبیہ دونوں مل جائیں اور دونوں نبوتیں یکجا کر دی جائیں تو ہم اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ سجا نے بھی آمادگی ظاہر کر دی، چنانچہ دونوں نے شادی کر لی۔ پھر جب سجا اپنے سرداروں کے پاس آئی اور بتایا کہ اس نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے تو سرداروں نے حق مہر کا پوچھا۔ اس پر سجا واپس گئی تو مسلمہ نے حق مہر کے طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دیں اور یمامہ میں پیدا ہونے والا 1 سال کا غلہ اس کے نام کرتے ہوئے نصف غلے کی ادائیگی بھی اسی وقت کر دی۔ پھر سجا بنو تغلب میں آ گئی۔ جب اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں شدید لڑائی کے بعد مسلمہ کا کام تمام کیا تو سجا عراق یعنی الجزیرہ چلی گئی اور وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب کوفہ کے شیعوں کو وہاں سے نکالا گیا اور بنو تمیم کے لوگوں کو الجزیرہ سے کوفہ منتقل کر دیا گیا تو سجا اپنے قبیلے کے ہمراہ کوفہ آ گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہی اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات پائی۔